4 کالی مرچوں پر دشمن کی بربادی کا یہ عمل ہے بے حد طاقتور، یا قہارو یا جبارو۔ دشمن اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ جائے گا، بندش رکاوٹوں سے تنگ مرنے کی دعائیں کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کا جو عمل ہے، جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، وہ یا جبارو یا قہارو کے حوالے سے ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا ہی جلالی نام ہے، جس کو ورد کرنے سے بجلیاں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ بجلیاں انتظار کرتی ہیں آپ کے حکم کا کہ کب آپ کا وظیفہ مکمل ہو اور آپ ان کو حکم دو کہ فلاں دشمن ہے، اس کا کیا حال کرنا ہے۔ اللہ والو، یا قہارو، قہر برسانے والا، رب العزت کا بڑا ہی پیارا اور جلالی نام ہے، جس کا کوئی بھی وظیفہ اگر آپ کرتے ہیں تو یہ بجلی کسی تیزی سے دشمن پر اثر کرتا ہے۔ آج کا ہمارا وظیفہ بھی یا قہارو کا ہے، جو ہم نے 4 کالی مرچوں پر کرنا ہے۔ وظیفہ کوئی بھی شرط، یہ وظیفہ کرنا آپ نے کوئی بھی ہو، اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنی ہے، اور مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ اللہ پر مکمل توکل کر کے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یقین کامل ہو تو ہی پیر کامل ہوتا ہے۔ اللہ والو، اللہ رب العزت پر یقین اور بھروسہ اتنا زیادہ ہونا چاہیے جیسے آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ رب العزت ہے، اور موت کا یقین ہے کہ موت آنی ہے۔ اتنا ہی یقین اس بات پر ہونا چاہیے کہ اللہ کے کلام میں اتنی ہی طاقت ہے، جتنا ہمیں یقین ہوگا فائدہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آپ سے کچھ ذکر کرنا چاہوں گی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں بیٹھے عبادت میں مشغول تھے۔ وحی آئی کہ اے میرے کلیم، سمندر کے کنارے جاؤ، آج میں آپ کو اپنا ایک پوشیدہ راز آپ پر کھولنے والا ہوں۔ آپ حضرت موسیٰ کلیم اللہ حجرے سے نکلے اور سمندر کی جانب چل پڑے، اور سمندر کے کنارے کھڑے ہو گئے اور اللہ رب العزت سے راز و نیاز کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے کلیم، آج 3 کشتیاں آئیں گی اور تینوں ہی ڈوب جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 3 کشتیاں آئیں گی اور ڈوب جائیں گی، آپ نے ان کو روکنا ہے کہ اللہ کا امر آنے والا ہے، اللہ سے معافی مانگ لو۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک کشتی آتی دکھائی دی۔ جب وہ کنارے کے قریب پہنچنے والی تھی تو آپ نے با آواز بلند کہا، اے کشتی والو، اللہ کا امر آنے والا ہے، خیر سے آنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ کشتی میں بیٹھے لوگ اور ملاح نے کہا، اگر اللہ نے ہمیں ڈبونا ہے تو ہم اس کی رضا میں راضی ہیں، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، وہ جو چاہے کرے، ہمیں قبول ہے۔ اتنا ہی کہنا تھا، کشتی آگے آتے ہی سمندر کے طوفان کی تیز لہریں آئی اور کشتی کو ڈبو دیا۔ پھر کچھ دیر اور گزری اور ایک کشتی اور آتی دکھائی دی۔ جیسے ہی وہ کشتی تھوڑی قریب آئی جہاں تک آپ کی آواز پہنچ سکے، تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے با آواز بلند کشتی میں بیٹھے لوگوں اور ملاحوں سے کہا کہ اللہ کا امر آنے والا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو اور خیر سے آنا۔ ان لوگوں نے بھی یہی کیا۔ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں، بے شک وہ معاف کرنے والا مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، تو ہم جیسے وہ چاہے اس کی رضا میں راضی ہیں۔ تھوڑی ہی دور آگے آتے ہی کشتی طوفان کی لہروں میں ڈوب گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر اور گزری تھی کہ تیسری کشتی آتی دکھائی دی۔ جیسے ہی کشتی کنارے کے قریب آئی تو آپ نے با آواز بلند کہا،
اے کشتی والو خیر سے آنا، اللہ کا امر آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں، پر وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا کریم ہے، وہ رحمان ہے۔ انہوں نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، یہ زندگی تیری ہی عطا کر دی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ پر ہم آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں کنارے پر خیریت سے پہنچا دے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ کشتی کنارے پر جا لگی تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا، اے میرے پروردگار، اے میرے غفور الرحیم، آپ نے تو کہا تھا کہ تینوں کشتیاں ہی ڈوب جائیں گی، تو پھر ایک کشتی کنارے کیسے لگ گئی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے کلیم، 3 کشتیاں اس لیے بچ گئیں کہ انہوں نے تیسری کشتی اس لیے بچ گئی کہ انہوں نے مجھے میری رحمت کا واسطہ دیا تھا۔ اور اے میرے کلیم، جب مجھے جوش و جلال آیا ہوتا ہے، جب میں غصے میں ہوتا ہوں تو کوئی بندہ مجھے میری رحمت کا واسطہ دیتا ہے تو میرا جلال ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، کیونکہ میری رحمت میرے جلال پر بھاری ہے۔ تو اللہ والو، یہ واقعہ آپ کو سنانے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ کا ایمان، عقیدہ اور اعتماد اللہ کی ذات پر ہی اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ تو اللہ والو، دعا، اگر یہ آپ کو جو میں نے ابھی واقعہ سنایا ہے، اس میں دعا کا عمل ہے۔ انہوں نے بھی دعا کی، لیکن انہوں نے اپنے رب سے کہا کہ ہم تیری رضا میں راضی ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو ڈبو دیا۔ لیکن جب دعا دوسرے طریقے سے کی گئی، اللہ رب العزت کو اس کی رحمت کا واسطہ دے کر دعا مانگی گئی، تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور وہ کشتی والے بچ گئے۔ تو اللہ والو، دعا مانگنے کا ڈھنگ سیکھ لو۔ میں ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہی بات شیئر کرتی ہوں کہ دعا مانگنے کا ڈھنگ جس دن آپ لوگوں کو آ گیا، اللہ سے مانگنا جس دن آپ لوگوں کو آ گیا، آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی پیر فقیر کی کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ڈائریکٹ جب آپ کو اللہ سے مانگنا آ گیا اور ضد کر کے مانگنا آ گیا تو پھر آپ کے وارے ہی نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ سے ضد کر کے مانگے کہ تو میرا رب ہے، تو نے ہی مجھے عطا کرنا ہے، میں یہاں سے لے کر جاؤں گی، تو دیکھیں اللہ کی رحمت کیسے جوش میں آتی ہے اور غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد اللہ رب العزت فرما دیتے ہیں۔ اور بالکل چھوٹا سا آج کا اللہ والو یہ عمل ہے، بڑا ہی آسان عمل آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، پوری بات کو سنا کریں تاکہ آپ کو باتوں کی سمجھ آ جائے، اور وظیفے کو اینڈ تک سوچ سمجھ کر اچھے طریقے سے سن کر پھر اس کو کیا کریں تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وظیفہ کرنے کی وجہ سے آپ کی کوئی ایک مصیبت ختم ہو جائے، کوئی پریشانی ٹل جائے، یا پھر کوئی ایک ایسی حاجت آپ کی پوری ہو جائے جو سالوں سے اٹکی ہوئی تھی۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ناجائز کسی کے لیے نہیں کرنا، اگر مقصد جائز ہوگا تب ہی آپ کو اس کی اجازت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اگر اجازت نہیں ہوگی تو پھر چاہے جتنا مرضی عمل کریں، اس کا رزلٹ آپ کو نہیں ملے گا۔ عمل کرنے سے پہلے آپ نے حسب توفیق صدقہ کرنا ہے، پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں ناپاکی میں یہ عمل ہرگز مت کریں۔ اللہ والو، آپ یہ عمل اتوار اور منگل والے دن ہی کر سکتے ہیں، 12 سے 12:30 کے درمیان۔ دوپہر کے ٹائم پڑھنا ہے، یعنی کہ زوال کے ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ اسی ٹائم رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں زوال کے ٹائم پہ۔ اول و آخر 33 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور یا قہارو یا جبارو 333 مرتبہ آپ نے 4 کالی مرچوں کے اوپر پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ جب آپ پڑھ رہے ہوں یا جبارو یا قہارو تو تصور میں دشمن کا چہرہ رکھنا ہے، تصور بڑا ہی مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس تصویر ہے اور اس کا نام ہے پھر تو کیا ہی بات ہے، اس کو سامنے رکھ لیں۔
جیسے ہی 333 بار پڑھ لیں، دشمن کا اور اس کی ماں کا نام لینا ہے اور مرچوں پر پھونک مار دینی ہے۔ یقین اور اعتماد ہونا بے حد ضروری ہے۔ لوگوں کے میسیجز نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ عمل روحانی طور پر بڑا ہی پاورفل ہے۔ آپ یہ عمل 21 دن، 11 دن یا 41 دن اس عمل کو لگاتار کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے، آپ نے عمل کو بند کر دینا ہے۔ بالکل چھوٹا سا یہ عمل ہے۔ 4 کالی مرچیں لینی ہے، 12 سے 12:30 کے درمیان آپ نے بیٹھنا ہے، پاکی کی حالت میں آپ نے بیٹھنا ہے باوضو ہو کر۔ اللہ والو 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا قہارو یا جبارو، 333 بار 333 بار آپ نے پڑھنا ہے یا جبارو یا قہارو، اور مرچوں پر دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی تمام تر پریشانیاں، تمام تر مصیبتیں ایسے ختم ہوں گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ آپ کا دشمن ایسے گھر چھوڑ کر بھاگے گا کہ وہ آپ سے ڈر کر وہاں سے جان چھڑا کر بھاگے گا کہ یہ بندہ مجھے نظر نہ آئے۔ اتنی بندشیں اس پر لگ جائیں گی، اتنی رکاوٹیں لگ جائیں گی کہ مرنے کی دعائیں مانگنے لگ جائے گا۔ تو اللہ والو ناجائز کسی کے لیے نہیں کرنا۔ اگر آپ ناجائز کسی کے لیے کرتے ہیں تو آپ خود اس بات کے ذمہ دار ہوں گے، میں بری الذمہ ہوں۔ امید ہے کہ عمل آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ وآخر دعوانا